اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 88 اور 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ان اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت سے وافر مقدار میں نوازا تھا۔ اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ انبیاء کی کتابوں میں بالخصوص ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء۔ انبیاء علیہ السلام میں جو خطبات تھے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی خطابت کی وجہ سے لوگوں کو دین حق کی طرف مائل کی، اور یہ روز اول سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء اور اہل حق کی دعوت پر سب سے پہلے غریب طبقے کے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور راہ راست پہ آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو غربا اور غریب قسم کے لوگ ملے، ان کو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اور مخاطب حضرت شعیب کو بھی کیا، انہوں نے دوبارہ واپس آنے کی دعوت دی، یعنی پرانے مذہب میں، پرانے وہ جو طریقہ رواج ان کا تھا اس میں داخل ہونے کی حضرت شعیب کو اور ان کی غریب قوم جو تھی جو ساتھ ایمان والے تھے ان کو دعوت دی کہ تم واپس آ۔ پہلے تو یہ دھمکی دی کہ ہم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو اس بستی سے باہر نکال دیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں۔
اور اس لیے اچھوں اور بروں کا معاملہ برابر سرابر نہیں رہتا، لہذا ہم برے ہی صحیح، تم باہر چلے۔ اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تمہارے ساتھ غریب طبقے کے لوگ ہیں، تم نے دین لے کر آئے ہو، لہٰذا ہم تمہیں اپنی قوت و طاقت کے ذریعے سے باہر نکال دیں۔ یہ جب کہا حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم کے لوگوں نے کہا اگر ہم تمہارے دین کو برا سمجھتے ہو، یہ جو تمہارا طور طریقہ سابقہ تھا، ہم جس سے یہ کمزور لوگ ایمان لائے ہیں، یہ انہوں نے چھوڑا ہے، الوداع کیا ہے، ہم اگر اس کو برا سمجھتے ہو تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو پتے کی بات یہاں فرمائی وہ شان ابدیت کو بیان کیا۔ فرمایا ہم نے یہ وعدہ تو کر رکھا ہے اپنے ساتھ بھئی اس طرح ہم واپس نہیں پلٹیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی ہمارا ارادہ بھی اللہ کے حکم کے زیر ہے، یعنی انسان کے اپنے اعمال اتنے قوی نہیں ہوتے جتنی اللہ کی مرضی قوی ہے، مضبوط ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات، ہمارے رب نے تو ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر التجا کیا اللہ اب ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ گیا، تو ہمارا والی اور مددگار ہے، اور کھول دے ہمارے اور ان کے درمیان میں حق کا فیصلہ، اور بہترین تو فیصلہ کرنے والا۔ یہ بیان ہوا ان آیات میں، دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں، ورنہ تم سب کے سب ہمارے دین میں، تم سب کے سب کو واپس ہمارے دین میں آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ہم نفرت کرتے ہوں تب بھی، یعنی تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم واپس آئے تو ہم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے، ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دعا فرما اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر جمنے کی، پکا رہنے کی کامل توفیق عطا فرما۔